ظہر کی نماز کے بعد عام طور پر لوگوں کے کھانے کا معمول ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نماز حاضر، کھانا حاضر ہو تو نماز بھی مؤخر کی جاتی ہے۔ اب تو نماز بھی نہیں ہے تو بیان کے لیے کھانے کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے بہت مختصر 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی آپ حضرات نے اللہ کے دربار میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھا اور اللہ سے دعائے مغفرت بھی کی اور سلام بھی فرشتوں کو، مقتدیوں کو بھیجا۔ یہی نماز کا خلاصہ ہے۔ آپ حضرات ایک عالم کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہے اور کچھ سننا چاہتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب نے بڑی اچھی نعت سنائی، میں نے بارہا ان کی نعتیں سنی ہیں، لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچپن میں آواز اچھی رہتی ہے اور جن جوانی اور آگے بڑھتا رہتا اپنی آواز پھٹتی جاتی، خراب اور کمزور ہوتی جاتی ہے، مگر میں نے قاری ہاشم صاحب میں دیکھا کہ بالکل اس کا الٹا ہے معاملہ۔ ہر بات جب سنتا ہوں، مضمون تو اچھا ہونا ظاہر تجربے کی بات، مگر آواز کا اچھا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور عمر سے فرق پڑتا ہے۔ آپ لوگ بھی شہر کے لوگ محسوس کر رہے ہوں گے شاید میرا یہ احساس کہ ان کی آواز ہر روز ماشاءاللہ مترنم اور دلکش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نظر بد سے انہیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان حسین آوازوں میں سرکار دو عالم کے دربار میں اس قصیدہ خوانی کی سعادت ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ رات کے درمیان آمد کا مشتاق میں گزشتہ 1-1.5 سال سے تھا، یعنی اس وقت سے اس مسجد اور اس مسجد کے مقتدیوں کو دیکھنا چاہتا تھا جس وقت سے محترم مولانا فہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ میرا ان سے تعلق آج سے نہیں، گزشتہ 20 سال سے ہے۔ وہ جہاں بھی رہے میں وہاں ضرور پہنچا، اس لیے جب وہ یہاں آئے تو مجھے یہاں آنا تھا، وہ طے شدہ معاملہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ دیوبند سے میں گزشتہ 1.5 سالوں سے ہی پٹنہ کی طرف رہنے لگا۔ جب سے نائب امیر شریعت کی ذمہ داری ملی تو میں دیوبند میں سارا میرا گھر مکان سب دیوبند میں ہی ہے، اسی لیے گھر آنا ہوتا تو میں دیوبند آتا ہوں، ورنہ پٹنہ میں وقت ابھی گزر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب جو آیا تو میں نے سوچا کہ اس سفر میں صرف 4-5 دن کے لیے حاضری ہوئی تو میرٹھ کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اس لیے مولانا فہیم صاحب کی دعوت پر آج میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرٹھ آنے کی ایک دوسری وجہ بھی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گزشتہ 20 سال تک میں دارالعلوم وقت دیوبند میں استاد رہا اور اس 20 سال کے پورے عرصے میں میرے جو بیانات اور تقریر اور اسباق سب سے زیادہ ہوئے وہ میرٹھ کے اطراف و اکناف، اس کے شہر اور گاؤں دیہات میں ہی ہوئے سب سے زیادہ۔ اور اس کی ایک وجہ تھی کہ میں بھی کہہ رہا تھا مجلس میں جو لوگ موجود تھے کہ میرٹھ والوں سے مجھے بڑی محبت، بڑی عقیدت۔ یہ جملے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہر جگہ کہہ دیتا ہوں، بہت صاف بتا رہا ہوں کہ میرٹھ ہی والوں سے محبت ہے مجھے الحمدللہ۔ اس پورے مغربی اتر پردیش میں میرٹھ سے مجھے محبت ہے اور اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرٹھ والے محبت کرنے والے لوگ، یعنی مجھ سے نہیں ہر ایک سے محبت کرنے والے۔ میں نے دیکھا کہ علماء کی قدر ہے، عظمت ہے ان کے دلوں میں، اور ہر ایک کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اور ان کی قدردانی کے ساتھ، ان کی عزت و عظمت کے خیال کے ساتھ، ان کی اچھی سے اچھی ضیافت کے ساتھ اور ایک اچھی شیریں زبان اور ایک میٹھے لہجے میں ان سے بات چیت کا ایک مزاج ہے میرٹھ والوں کا۔ یہ بھی وجہ تھی میری آپ حضرات کے درمیان آنے کی۔ بہرحال آپ حضرات کے درمیان جب میں حاضر ہوا تو ظاہر ہے کہ چاہ رہا ہوں کہ 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ ایک بات تو مجھے یاد کرنی ہے کہ
جو حالات ملک کے اس کو سمجھ لیجیے آپ. دیکھیے مشکل حالات ہر دور اور ہر زمانے میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے. اسلام وہ پودا ہے کھاتو تو ہرا ہوگا. مشکلات آتے ہیں تو مسلمان بیدار ہوتا اور جاگتا ہے, اور اگر غفلت ہو جاتی ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کسی دور میں مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کی امید اور اللہ کی رحمت سے مسلمان مایوس نہیں ہوتے. اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے مشکل حالات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ تاتاریوں نے جب مظالم ڈالے اور لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کو تحت کر دیا تھا, اس زمانے میں دہشت کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک نوجوان لڑکی بھی ایک عورت بھی اگر 10 نوجوان سے کہتے یہیں کھڑے رہو, ابھی تلوار لائی اور تم سب کو نیست نابود کیا, تو وہ 10 وہیں کھڑے رہتے. یہ ہمت نہیں ہوتی کہ انہیں کو پہلے ہم نمٹا دیں. یہ شعور بھی نہیں ہوتا, ذہن اتنا مفلوج ہو چکا تھا. آج تو ظاہر حالات نہیں, ملک میں موب لنچنگ ہوئی اور 2014 پھر 2019 کے بعد سے مسلسل جو حالات بگڑے, ظاہر ہے کہ اس نے موب لنچنگ کی کیفیت پیدا کی. مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, مسلم نوجوانوں کو روڈوں پر لایا, اور پھر لانے کے بعد انہیں پر حکومت کی پولیس نے گولیاں برسائی اور پھر انہیں کو جیل کی سلاخوں میں بھی ڈالا, انہیں پر FIR کر کے مقدمات بھی درج کرائے, اور پھر انہیں کے گھر سے لوگوں کو اٹھایا بھی گیا راتوں میں. یہ سارا سلسلہ پورے ملک میں اور ایسے میرٹھ میں. ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ کسٹم کرایا جا رہا. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو بھی پوری ہوش بندی کے ساتھ رہنا چاہیے. حالات کچھ بھی ہوں, ہمیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ رہنا چاہیے, کبھی جذبات میں نہیں آنا چاہیے. لیکن بات سمجھنے کی اصل یہ ہے کہ ملک کے یہ جو حالات پیدا ہوئے, آپ نے دیکھا یہ 4-5 سال سے ہی شروع ہوا ہے سلسلہ, اور ابھی 2-3 سال قبل جب 1-2 سال چلا, کچھ مقامات پر آپ نے خبر سنی کہ اقتدامی طور پر مسلمانوں نے بھی موب لنچنگ کا مقابلہ کیا. جہاں 2-4 جگہ ملک میں مقابلے کی خبر آئی, اس کے بعد پھر ٹھنڈا پڑ گیا موب لنچنگ. تو ظاہر ہے کہ جو دشمن اسلام ہے وہ بزدل ہوتے ہیں. جہاں جس دل میں ایمان کی دولت نہیں ہوتی, وہ دل ظاہر قوت والا, حوصلہ والا اور جرأت والا, بہادری والا وہ دل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے حالات جب ایسا آئے تو آپ مقابلہ کیجیے. جان دینا